جناب اس حوالے سے اور کچھ تفصیلات بھی میں آپ سے شیئر کرتی جاتی ہوں کہ 25 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن اب 25 تاریخ آنے سے پہلے ہی شادی کے بعد دورہ آسٹریلیا پر یہ جا رہے ہیں، جن میں ان کا نام شامل ہے، تو اچھے طریقے سے یہ پرفارم کریں، ایسا نہیں ہو کہ پھر سے میمز بننے لگ جائیں کہ جی شادی کے بعد ایسا ہو گیا، شادی کے بعد ویسا ہو گیا۔ تو یہ دو اچھی خبریں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ جو باتیں انہوں نے کہہ دی نا، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ کچھ حلقوں میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ بلاول بھٹو زرداری سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فرا اقرار۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزارے ہوں۔ تو بڑی ساری انفارمیشن میرے پاس جمع ہے، جس میں پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور کرکٹ کے 2 کھلاڑی دولہا بننے جا رہے ہیں، وہ کون کون ہیں اور ان کی تقریبات کہاں شروع ہو چکی ہیں وہ آپ کو بتانا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو میں تنازعات کافی کھل کر سامنے آئے ہیں، اور آج بلاول بھٹو زرداری ملک سے ہی باہر چلے گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں، لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اگر اچھا لگے تو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو جناب سب سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے، جہاں بہت بری خبروں کا سلسلہ بھی آتا رہتا ہے، کچھ عدالتی معاملات چلتے رہتے ہیں، عدالت سے ہی ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف ایک کیس دائر کر رکھا تھا ایک حنیف نامی درخواست گزار نے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان دونوں کا نکاح غیر شرعی ہے۔ آج اس کیس کو خارج کر دیا گیا، نہ صرف خارج کر دیا گیا بلکہ اس کے متعلق تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ عمومی طور پر اتنا جلدی ہوتا نہیں، لیکن یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ محمد حنیف صاحب نے یہ جواز پیش کیا اور عدالت میں جو اپنا بیان ریکارڈ کرایا، اس میں یہ کہا کہ کچھ تکنیکی وجوہات ہیں جس کی بنا پر میں اپنے کیس کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ 23 تاریخ کو پیشی ہوئی تھی، اور عدالت نے ان کا مکمل بیان سنا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کیس کو آگے لے کر نہیں چلنا، میں خارج کرنا چاہتا ہوں اس کیس کو، درخواست واپس لینا چاہتا ہوں۔ مکمل طور پر بیان کو سنا گیا، اس پر غور و خوض کیا گیا، اور آج ایک مکمل تحریری فیصلہ سامنے آ گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ بیان ریکارڈ پر آ گیا ہے، اور جو پورے کیس کی ریکارڈ فائل ہے وہ اب جمع ہو چکی ہے ریکارڈ روم کے اندر، اور کیس کو خارج کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح جو کیس دائر کیا گیا تھا، ان کو درخواست گزار کی جانب سے ہی واپس لے لیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چند روز پہلے خاور مانیکا کی جانب سے بھی بہت ہی الزامات بھرا ایک انٹرویو سامنے آیا تھا، اور وہ بھی انتہائی ایک غیر معقول اور فضول قسم کی حرکت تھی، اور یہ آج ایک خوشائن بات ہے کہ اس طرح کی درخواست کو واپس لے لیا گیا۔ تو جناب اس حوالے سے اور کچھ تفصیلات بھی میں آپ سے شیئر کرتی جاتی ہوں کہ 25 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن اب 25 تاریخ آنے سے پہلے ہی کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اب جناب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کون کون ہمارے ایسے کرکٹرز ہیں جو کہ دولہا بننے جا رہے ہیں۔ جناب ایک نہیں بلکہ دو ہمارے کرکٹرز جو ہیں وہ دولہے کا سہرا سجانے والے ہیں اپنے سروں پر۔ مہندی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک تو فہیم اشرف، جن کا پھول نگر میں تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا، مہندی کے روز بڑے ہی روایتی انداز میں ان کی مہندی کی تقریب منعقد کی گئی، اور ان کی فیملی اور فرینڈ جو خروش سے اس میں حصہ لے رہے تھے۔ اور دوسری جانب امام الحق کی شادی کی تقریبات بھی شروع ہو گئی ہیں۔ ان کی مہندی کی جو تقریب ہے اس میں کافی زیادہ کرکٹرز نے شرکت بھی کی۔ لاہور میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا، ایک گیدرنگ تھی جس کے اندر قوالی کی محفل کا انعقاد بھی کیا گیا۔ تو رنگا رنگ تقریب تھی ان کی، اور ہم دونوں کرکٹرز کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں خوشیاں آئیں، اور وہ یہ زندگی کا نیا سفر اچھے طریقے سے شروع کریں۔ ان کی جو شریک حیات ہیں ان کے لیے بھی بہت سی بیسٹ وشز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب شادی کے بعد دورہ آسٹریلیا پر یہ جا رہے ہیں، جن میں ان کا نام شامل ہے، تو اچھے طریقے سے یہ پرفارم کریں، ایسا نہیں ہو کہ پھر سے میمز بننے لگ جائیں کہ جی شادی کے بعد ایسا ہو گیا، شادی کے بعد ویسا ہو گیا۔ تو یہ دو اچھی خبریں میں نے آپ کو سنائی ہیں، اور جو اب آخری اور سب سے امپورٹنٹ خبر میں آپ تک پہنچانے جا رہی ہوں
وہ کچھ اچھی خبر نہیں ہے. کل رات سے اس کا چرچا ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں, مختلف یوٹیوب چینلز پر دیکھا, فیس بک پر دیکھا, تو جناب بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد آصف علی زرداری جو کہ بڑی زیرک سیاستدان ہیں, ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کچھ جمتی نہیں ہے دونوں باپ بیٹے کی. اور اس کا اظہار ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے زرداری صاحب نے خود کیا. تو جناب حامد میر صاحب ایک بڑے پائے کے صحافی ہیں, اور زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری. جو باتیں انہوں نے کہہ دی نا, ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. کچھ حلقوں میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باپ باپ ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ بلاول بھٹو زرداری سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, ویل اسپوکن ہے, مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا اور زیادہ اچھا بولنے والا ہے, لیکن ابھی اس کے پاس اتنا تجربہ موجود نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. ابھی بلاول کی ٹریننگ جاری ہے, بلاول کی ٹریننگ کی جائے گی. اور بہت سے حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو اس بار الیکشنز میں جو حصہ لینے جا رہے ہیں تو وہ وزیر اعظم کے لیے الیکشن لڑیں گے. تو والد صاحب کچھ اور کہتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ان کے درمیان انبن ہے, جس پر کاشف عباسی صاحب کا بھی میں پروگرام دیکھ رہی تھی. سائیں کو انہوں نے لیا ہوا تھا اپنے ساتھ لائیو پروگرام کے دوران, اور وہ کافی برہم بھی نظر آئے. انہوں نے کہا جی گھر کی باتیں ہیں اور آپ اس طرح کیسے کر رہے ہیں, آپ لوگ تو چاہتے ہیں کوئی خبر نکل کر سامنے آئے. لیکن زرداری صاحب نے خود ایسی باتیں کی, نہ صرف یہ باتیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ بزرگ سیاستدانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب بابے نہ گھر پر بیٹھ جائیں, ان کے سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو بلاول ڈائریکٹ یہ کہتا ہے کہ بابا یو نو نتھنگ, آپ کو کچھ نہیں پتا ہے, ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں. اور ایک اور حیران کن بات یہ ہوئی کہ کل رات کو یہ انٹرویو ایئر ہوا اور اب سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری اچانک ہی اپنے پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے سے, پرائیویٹ طیارے کے ذریعے سے دبئی روانہ ہو گیا. اور اس بارے میں پارٹی کو کچھ نہیں پتا, پارٹی کے عہدیداروں کو کچھ نہیں پتا, سینئر سیاستدانوں کو کچھ نہیں پتا. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. تو کیا یہ وجوہات سیاسی ہیں؟ کیا کل جو زرداری صاحب نے بیانات دیے اس کا کچھ برا مانا بلاول بھٹو نے؟ اور یہ تو ابھی سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں انفارمیشن آ جائے گی, جلد ہی آ جائے گی ہمارے ذرائع سے, تو میں آپ تک پہنچا دوں گی. بہرحال زرداری صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ وہ بڑا پولیٹیکلی کریکٹ باتیں کیا کرتے ہیں. وہ عمومی طور پر جو بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے پھر آنے والے وقت میں پردہ اٹھ جاتا ہے, تو ہم ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو زرداری صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ ہماری 2 پارٹیز ہیں, ایک 3 پیز والی ہے اور ایک 4 پیز والی ہے. ایک کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں اور دوسری کا چیئرمین میں ہوں, اور ٹکٹ تو بلاول کو بھی میں نے ہی دینا ہے. تو ازراہ مذاق انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں, لیکن سیاسی حلقوں میں, صحافتی حلقوں میں اس کی گونج کچھ الگ انداز سے ہو رہی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں, سیٹل ہو جائیں گی چیزیں, معلوم بھی ہو جائیں گی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں. مزید اپڈیٹس کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری رکھا جائے گا, آپ سے شیئر کرتی رہوں گی نیوز. اور پھر جاتے جاتے وہ کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.